28 جولائی 2010 ایئر بلو کی فلائٹ نمبر ED 202 جب کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو اس وقت کراچی میں پھلوں کی ریڑھی لگانے والے گوہر رحمان اپنے 22 سالہ بیٹے عرفان اور قریبی خاتون رشتہ دار کو اس فلائٹ پر سوار کر رہے تھے۔ الوداع کہتے ہوئے گوہر رحمان نے بیٹے سے کہا، دیکھو جہاز میں احتیاط سے سفر کرنا اور کوشش کرنا کہ جلدی واپس آ جاؤ، مجھ سے اکیلے کام نہیں سنبھالا جاتا۔ قیصر ذوالفقار کے چھوٹے بھائی حیدر ذوالفقار بھی کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ وہ کراچی اپنی منگنی کے لیے آئے تھے۔ ان دونوں سمیت 152 افراد اس فلائٹ پر سوار ہوئے۔ کچھ نے اپنے پیاروں کو الوداع کہا اور کچھ اسلام آباد میں اپنے قریبیوں سے ملاقات کے لیے بےتاب تھے۔ کسی کے یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اب کبھی اپنے پیاروں سے مل نہیں پائیں گے، اور اس کے بعد ان میں سے چند خاندان 15 سال کی ایک لمبی قانونی لڑائی میں الجھنے والے ہیں۔ ایئر بلو کی یہ فلائٹ اسلام آباد تو پہنچی، لیکن قریب میں مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں عملے سمیت تمام مسافر ہلاک ہوئے۔ حادثے کے بعد ایئر بلو نے فی متاثرہ مسافر پہلے 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا، پھر 50 لاکھ دینے کا کہا۔ شرط یہ تھی کہ لواحقین ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اسلام آباد میں صحافی قیصر ذوالفقار نے اس حادثے پر کئی برسوں تک رپورٹنگ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ خاندانوں کی مجبوریاں تھیں، کئی خاندانوں کا واحد سہارا ہی چلا گیا تھا۔ ان کے بقول لواحقین کو کہا گیا کہ وہ اس معاہدے پر دستخط کر دیں، ورنہ یہ پیشکش دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ اکثریت لواحقین نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے، لیکن 8 ایسے تھے جنہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ معاوضہ انہیں پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگائے بغیر دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، جہاں 2018 میں عدالت نے ایئر بلو کو پابند کیا کہ وہ 50 لاکھ روپے کی رقم عدالت میں جمع کروائے، اور پھر عدالت نے وہ رقم ان لواحقین کے حوالے کر دی۔ بعد میں یہ مقدمہ سول عدالت میں چلا۔ سپریم کورٹ کے وکیل عمر فاروق آدم نے 15 سال تک ایئر بلو حادثے میں ہلاک ہونے والے 8 لواحقین کے مقدمات کی مختلف عدالتوں میں پیروی کی۔ وکیل عمر فاروق آدم کے مطابق ایئر بلو نے متاثرین یا خاندانوں کو پہلے جو معاوضہ دیا وہ در حقیقت ایک قانونی ضرورت تھی کہ حادثہ ہونے کے بعد فوراً معاوضہ دے دیا جائے، جو کہ 50 لاکھ روپے تھا۔ تاہم وہ ناکافی تھا، کیونکہ اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ غلطی کس کی تھی، اور انکوائری رپورٹ بھی نہیں آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ رپورٹ آ گئی تو اس وقت ان کی قانونی جنگ کو ایک شکل مل گئی۔ ان کے کلائنٹس نے ایئر بلو کی جانب سے ابتدائی رقم دیتے وقت ایک معاہدے پر دستخط نہیں کیے تھے۔ اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ وہ اس رقم کے عوض پاکستان کیا دنیا کی کسی بھی عدالت میں ایئر لائن، جہاز بنانے والی کمپنی اور سامان فراہم کرنے والی کمپنی کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ عمر فاروق ایڈوکیٹ کے مطابق سول عدالت میں ایئر بلو کی غلطی ثابت ہوئی، مگر وہاں پر فیصلہ ہوا کہ لواحقین کو 1-1 کروڑ روپے دیا جائے۔ اس فیصلے کے خلاف ایئر بلو کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپیل کی۔ پھر یہ مقدمہ اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کورٹ نمبر 3 ویسٹ میں جج رسول بشیر کے پاس چلا گیا۔ عدالت میں ایئر بلو حادثے کے متاثرین نے استدعا کی کہ ایئر بلو نے بین الاقوامی اور ملکی قوانین کے تحت مکمل معاوضہ ادا نہیں کیا۔ حالانکہ انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جہاز کے عملے نے دوران پرواز درست فیصلے نہیں کیے اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں کی تھیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ خراب موسم میں لینڈنگ کی کوشش کے دوران جہاز کو خطرناک علاقے میں کم بلندی پر لے جایا گیا، اور یہ حادثہ ایئر لائن کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ درخواست گزاروں نے دعویٰ کیا کہ انکوائری سے پہلے ہی ایئر بلو نے متاثرین کو معاوضے کی پیشکش کی اور ایک غیر قانونی معاہدے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ متاثرین کے مطابق صرف 50 لاکھ روپے ادا کیے گئے، جو نہ معاملہ ختم کرتا ہے اور نہ نقصان کا ازالہ۔ اس کے برعکس ایئر بلو نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان مقامی پروازوں کے لیے 1934 کے ایکٹ پر عمل کرتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ معاوضہ 39,500 روپے ہے، جبکہ ایئر بلو نے رضاکارانہ طور پر یہ حد بڑھا کر 10 لاکھ روپے رکھی۔ ایئر بلو نے کہا کہ متاثرین صرف شریعت کے مطابق معاوضے کے حقدار ہیں، اور مقدمے میں عملے کی قانونی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مقدمہ چل ہی نہیں سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ایئر لائن کے عملے کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ ایئر بلو اپنے عملے کی غلطی کے تحت ذمہ دار ہے، جس کا مطلب معاونت یا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مرنے والوں کی زندگی کی متوقع مدت اور متاثرین کو پہنچنے والے نقصان کے حساب سے ایئر بلو کو 5.4 ارب روپے معاوضہ دینے کا حکم دیا۔ عمر فاروق آدم ایڈوکیٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ مقدمہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں تھا۔
اس مقدمے میں ایک مایا ناز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے حساب کتاب کروایا گیا کہ اگر ایک شخص اپنی مکمل زندگی گزارے تو وہ زندگی میں کیا کیا کر سکتا تھا، اور اس کے اس طرح ہلاک ہو جانے سے اس کے لواحقین پر کیا کیا مشکلات آئی ہیں۔ عمر فاروق آدم ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں اصول واضح کر دیا کہ ایسی غفلت پر اب نہ صرف پوچھا جائے گا بلکہ جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ عدالت سے ریلیف حاصل کرنے والوں میں ایک پھل فروش گوہر رحمان بھی شامل ہیں، جو وکیل عمر فاروق آدم کے بقول زیادہ پڑھے لکھے نہیں، مگر ان کا حوصلہ اور جذبہ سب سے زیادہ بلند تھا۔ وکیل کے مطابق گوہر رحمان گزشتہ برسوں کے دوران اکثر فون کرتے تو کہتے کہ وکیل صاحب لڑ رہے ہیں نا، اس کے جواب میں وہ کہتے کہ جی لڑ رہا ہوں، جس کے جواب میں گوہر رحمان کہتے تھے بس ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیتے تھے۔ عمر فاروق آدم ایڈوکیٹ کے مطابق ایئر بلو کے پاس اب بھی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا حق موجود ہے۔